السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے گزشتہ سبق میں ہم نے بیمار کی نماز کا بیان شروع کیا تھا۔ مسئلہ نمبر 6 مکمل ہو گیا تھا۔ مسئلہ نمبر 7 سے آج ہم شروع کرنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ایک آدمی ہے وہ چت نہیں لیٹ سکتا، بلکہ دائیں یا بائیں کروٹ پر لیٹ کر بھی اگر قبلے کی طرف اس کا رخ ہو جائے تو یہ بھی صحیح ہے، اور سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کرے یہ بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، اچھا ہے۔ مسئلہ نمبر 8۔ اگر سر کے اشارہ کرنے سے بھی اس میں طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے۔ پھر اگر ایک دن رات اسی طرح اس کا گزر گیا یا زیادہ اس کی حالت رہی تو نماز بالکل معاف ہو جائے گی۔ اچھے ہونے کے بعد جب تندرست ہو جائے تو اس کے بعد بھی اس پر نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر اس پر ایک دن یا ایک رات اس طرح نہیں گزرا، ایک دن رات دونوں ملانے ہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی، زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارہ سے پڑھنے کی طاقت آ گئی تو اس کو چاہیے کہ اشارے سے ان کی قضا پڑھے۔ یہ ارادہ نہ کرے کہ جب بالکل اچھے ہو جائیں گے تو تب پڑھیں گے۔ اگر اس حالت میں آخر ہر کسی نے مرنا ہے تو اگر اسی حالت میں اس کو موت آ گئی تو گناہ گار رہیں گے۔ مسئلہ نمبر 9۔ اگر بالکل تندرست آدمی ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا تو بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہیں ہوئی تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور اگر ایک دن رات سے بے ہوشی زیادہ ہو گئی تو پھر اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10۔ جب اس نے نماز شروع کی تو اس وقت بالکل تندرست تھے، جب نماز پڑھ لی تو نماز میں ہی کوئی ایسی رگ چڑھ گئی کہ کھڑے نہ ہو سکے، تو باقی نماز اگر بیٹھ کر پڑھ لی تو بھی درست۔ اگر رکوع سجدے کر سکے تو کرے، نہیں تو رکوع سجدے کو بھی سر کے اشارے سے کر لیا۔ اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر لیٹ کر نماز پڑھ لے، لیکن نماز پڑھنے کے جو طریقے اوپر بیان ہو چکے انہی میں سے اختیار کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 11۔ بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی، رکوع کی جگہ رکوع اور سجدہ کی جگہ سجدہ کیا، پھر نماز میں ہی اچھے ہو گئے تو اسی نماز کو کھڑے ہو کر پورا کرنا چاہیے۔ جو اتنی پڑھ لی ہے یہ صحیح ہے، جو باقی ہے اس کو کھڑے ہو کر ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12۔ اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدے کی قوت نہ تھی، اس لیے سر کے اشارے سے رکوع سجدہ کیا، پھر کچھ نماز پڑھی کہ مزید کچھ طبیعت میں بہتری آ گئی کہ رکوع سجدہ کر سکتے ہیں، تو اب یہ نماز جاتی رہی، اس کو پورا نہ کرے بلکہ پھر سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 13۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کو فالج ہو گیا اور اتنا وہ بیمار ہو گیا کہ پانی سے استنجا بھی نہیں کر سکتے، تو کپڑے یا ڈھیلے سے پونچھ ڈالا کرے اور اس طرح نماز پڑھے۔ اگر خود تیمم نہیں کر سکتے تو کوئی دوسرا تیمم کرا دے۔ اگر ڈھیلے یا کپڑے سے پونچھنے کی بھی طاقت نہیں تو بھی نماز قضا نہ کرے، اسی طرح نماز پڑھے۔ کسی اور کو اس کے بدن کا دیکھنا اور پوچھنا درست نہیں ہے، نہ ماں نہ باپ نہ لڑکا نہ لڑکی، البتہ بیوی کو میاں اور میاں کو بیوی کا بدن دیکھنا درست ہے، اس کے سوا کسی کو درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 14۔ تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہوئی تھیں ایک آدمی کے، پھر وہ آدمی تندرست ہو گیا۔ جب تندرستی کے زمانے میں کچھ نمازیں قضا ہوئی تھیں، اس کے بعد ایک دفعہ بیماری آئی۔ جب بیماری کے زمانے میں نماز پڑھنے کی قوت ہو تو ان کی قضا پڑھے۔ یہ اتنا ہرگز انتظار نہ کرے کہ جب کھڑے ہونے کی طاقت آئے گی تب پڑھوں گا، یہ جب بیٹھنے لگوں اور رکوع سجدہ کرنے کی قوت آ جائے تب پڑھوں۔ ممکن ہے یہ سب شیطانی خیالات ہوں اور یہ دینداری کی بات ہے کہ فوراً پڑھ لے، دیر نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 15۔ اگر ایک ایسا آدمی ہے کہ اس کا بستر ناپاک ہے، اگر بستر بدلنے میں تکلیف ہوتی ہے تو اسی پر ہی نماز پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 16۔ اگر حکیم نے ایک آدمی کی آنکھ بنائی ہے اور اس کو ہلنے جلنے سے بھی اور ادھر ادھر حرکتیں کرنے سے اس نے منع کر دیا ہے،
تو اس کو چاہیے کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لے، نماز صحیح ہو جائے گی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ باب نمبر 21 شروع کرنے لگے ہیں، مسافرت میں نماز پڑھنے کا بیان، یعنی ایک آدمی مسافر ہے، اس میں وہ کیسے نماز پڑھے اس کے بیان آ رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے سفر شروع کیا، 1 منزل یا 2 منزل اس نے سفر کی، تو اس سفر کو شریعت میں شرعی حکم سفر والا نہیں دیا جائے گا، وہ مسافر نہیں ہے شرعی طور پر۔ اس کو چاہے نماز کے لحاظ سے یا چاہے موضع کے لحاظ سے جو حکم ہے اس کو اسی طرح ہی، جیسے اپنے مقام پر رہتے ہوئے 4 رکعت والی 4 رکعت پڑھنی چاہیے، موضع کا جو حکم ہے وہ 1 دن 1 رات کے مطابق ہے، بس اس کے بعد مسح کرنا درست نہیں ہے، اور نماز بھی قصر نہ کرے۔ مسئلہ نمبر 2، جو کوئی 3 منزل چلنے کا قصد کر کے نکلے وہ شریعت کے قاعدے سے مسافر ہے۔ جب اپنے شہر کی آبادی سے وہ نکل گیا اس وقت سے وہ مسافر شمار ہوگا، اگر اندر ہی اندر اس کے شہر کی آبادی چلتی رہی تب تک مسافر نہیں ہے، اور سٹیشن اگر آبادی کے اندر ہے تو وہ بھی آبادی کے حکم میں ہے، اور اگر سٹیشن آبادی سے باہر ہے تو پھر وہ وہاں پہنچ کر مسافر ہو جائے گی یا مسافر ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، اگر منزل تو 3 ہی منزل بنتی ہے، سفر 3 منزل ہی ہے، اکثر پیدل چلنے والے وہاں 3 روز میں پہنچتے ہیں، اندازہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دریا اور پہاڑ میں سفر نہیں کرنا پڑتا، تو 48 میل انگریزی جو ہے یہ 3 منزل کا سفر تقریباً بن جاتا ہے۔ تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔